اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین۔ آج ہم انشاءاللہ دو صحابیات کا واقعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دو صحابیوں کا، اور ان میں سے ایک کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے just give me a minute and I should have shared the wrong screen. You can show. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، جن کو جو ہے وہ مولا ابو حذیفہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کہانی جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک یہودی تاجر تھا جو کہ بنو قریظہ کا رہنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا نام تھا سلام بن جبیر، ٹھیک ہے۔ سلام بن جبیر کیا کرتا ہے کہ یہ شام، روم، بصرہ، ڈمیسکس اور ان ساری جگہوں سے جو سامان وغیرہ آتا تھا مدینہ منورہ میں، ان کو جو ہے وہ فروخت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ سب جگہوں سے سامان وغیرہ تجارت کے لیے لے کر آتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس نے سارا سامان لا کر فروخت کر دیا، مگر اس زمانے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ غلاموں کا دور تھا، تو کیا ہوتا تھا، اس کے پاس جو ہے نا وہ ایک بچہ غلام تھا جو کہ سارا سامان اس نے بیچ دیا، لیکن وہ جو بچہ تھا نا، اس غلام، وہ بچہ جس کو وہ ایز اے غلام فروخت کرنا چاہ رہا تھا، اس کو کوئی نہیں خرید رہا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بیچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ جو غلام بچہ ہوتا ہے، یہ سالم بن جبیر نے بنو کلب کے کسی شخص سے بہت ہی تھوڑی سی قیمت میں خریدا تھا، اور وہ جو غلام بچہ تھا وہ جو ہے وہ بڑا بیمار بیمار سا رہتا تھا، بڑا ڈاؤن اور سست سا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا تھا، اس بچے کو ایک تو پرشین زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی، یعنی وہ بچہ صرف اور صرف فارسی بولتا تھا، اس کو عربی بھی نہیں آتی تھی، اس کو رومی بھی نہیں آتی تھی، اس کو جو ہے اور کوئی بھی زبان وغیرہ نہیں آتی تھی۔ اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ ایک نئی اجنبی سرزمین پہ ہے، اس کو زبان بھی نہیں آتی، وہ کسی سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی گھر والا بھی یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب وہ بچہ، اس بچے سے کوئی کچھ بات کرتا، وہ تیز تیز جو ہے وہ فارسی میں جواب دینے لگتا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ جو تاجر تھا نا، یہ سلام نام کا، اس نے کیا کیا، اس نے بتایا ہوا تھا لوگوں کو کہ بھائی یہ بہت معزز فارسی خاندان کا لڑکا ہے اور بہت امیر اور تجارت کرنے والے لوگوں کا بیٹا ہے، اور اس بچے کو جو غلام بنایا گیا تھا وہ کس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ جو عرب تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے حملہ کیا تھا ایک پرشین آؤٹ پوسٹ پہ۔ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچرز میں یہ بتایا تھا کہ پرشینز اور رومنز کی جو جنگ تھی وہ بہت لمبا عرصہ ہماری ہسٹری میں چلی تھی، تو کبھی پرشیا والے روم پہ حملہ کرتے تھے، کبھی روم والے پرشیا پہ حملہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور روم میں جو ہے وہ زیادہ تر کرسچنز تھے، اور یہ جو پرشیا تھا اس میں زیادہ تر آنکھ کے پجاری یعنی مجوسی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ عرب جو تھے انہوں نے پرشین آؤٹ پوسٹ پہ حملہ کیا، اور ان کی سرحدوں پہ حملہ ہوا، تو وہاں سے اس بچے کو انہوں نے اغوا کیا اور اس کو غلام بنا کر بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بنو کلب کے ایک بندے سے اس یہودی تاجر نے اس بچے کو خریدا اور بیچنے کے لیے مدینہ منورہ لے آیا۔ تو لوگ اس یہودی تاجر کو تانے دیتے تھے، کیونکہ یہ تاجر بولتا تھا یہ بچہ بڑا عقل مند ہے، بہت زبردست ہے، اور جو ہے نا وہ آپ اس بچے کو لے لیں، اس کو بہت سے فنون آئیں گے، یہ بہت ماہر ہوگا ایک وقت میں۔ تو جو عام جو مدینہ کے لوگ تھے، یہ مدینہ میں وہ وقت تھا جب لوگ اسلام وغیرہ نہیں لے کر آئے تھے نا مدینہ میں، اسلام سے پہلے کی بات ہے یہ، تو پھر اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں جب یہ اتنا اچھا ہے تو تم اپنے گھر کیوں نہیں رکھ لیتے، کیوں بیچ رہے ہو؟ تو وہ بندہ کہتا ہے میں نے جو اس کو خریدنے پر پیسے لگائے ہیں وہ مجھے زیادہ عزیز ہیں، اور میری کوئی فیملی وغیرہ تو ہے نہیں کہ میں اس کو گھر میں رکھوں، اسے کھلاؤ پلاؤں، اسے پالوں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو بہرحال اس کو کوئی بچے کو نہیں خریدتا۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت ایک لڑکی جس کا نام ہوتا ہے سبیتہ بن یار، ٹھیک ہے،
एक लड़की जिसका नाम सुबैता बिन यार होता है, जब वो गुजरती है इस बच्चे के पास से, तो सुबैता इस बच्चे को देख रही होती है, इसके लिए बुरा महसूस कर रही होती है और सोच रही होती है कि ये इतना छोटा सा बच्चा है जिसको ना जबान आती है, ना इसके वालिदैन यहाँ हैं, और एक अजनबी सरजमीन पे ये बच्चा जो है यहाँ बिखरने के लिए इनके पास मौजूद है। फिर वो ये सोचती है कि जब रोमन वगैरह ने इसको अगवा किया होगा तो पता नहीं इसकी माँ देख रही होगी या नहीं देख रही होगी, जब इसकी माँ को पता चला होगा इसका बेटा अगवा हो गया है तो उसका उसको क्या महसूस हुआ होगा और उसका क्या हाल हुआ होगा उस माँ का ना। फिर वो यहूदी यहूदी ताजिर से पूछती है कि इस बच्चे का मुझे बताओ, इस बच्चे का नाम क्या है। तो वो कहता है कि जिस आदमी ने मुझे इसको बेचा था, इसने मुझे इसका नाम सालिम बताया था। खैर, फिर वो जो सुबैता बिन यार होती हैं वो इस बच्चे को खरीद लेती हैं और इसको अपने घर ले आती हैं, और इसको जो है वो इस बच्चे का बहुत ख्याल रखती हैं, इसके खाने का, पीने का, सेहत का, सब चीजों का जो है वो बहुत ख्याल रखती हैं। तो होता क्या है कि बच्चे की जो सेहत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाती है, बच्चा भी बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है, और बहुत जल्दी जो है वो बच्चा अरबी जबान जो है वो इनसे सीख लेता है। तो ये तो वाकया था सुबैता बिन यार और सालिम का कि ये दोनों किस तरह से मिले, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है, मदीना मुनव्वरा से कुरैश वालों के काफिले गुजरा करते थे, तो कुरैश का जो है वो एक दिन एक काफिले का गुजर होता है, और इस काफिले के अंदर जो है वो अबू हुजैफा होते हैं जो कि बेटे थे उतबा बिन रबिया के, ठीक है। और उतबा बिन रबिया जो है मक्का के बहुत बड़े नामी जामी वाले, जो मतलब जिनका बड़ा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके। आई थिंक ये देयर इज सम इशू विद द इंटरनेट। आप मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो अबू हुजैफा होते हैं ये उतबा बिन रबिया के जो है वो बेटे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो उतबा बिन रबिया होता है ये बहुत ही जो है वो नामी ग्रामी सरदार होता है कुरैश का, और जो बदर में सरदारान मारे जाते हैं और उनकी जो बॉडीज हैं वो कुएं में फेंकी जाती हैं, ये भी उनमें से एक सरदार होता है जिसको बदर में जो है वो शिकस्त होती है और ये मारा जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो काफिला आता है मदीना मुनव्वरा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो ये जो अबू हुजैफा काफिले के साथ आए होते हैं ये क्या करते हैं, जब इनको उस गुलाम का और सुबैता बिन यार के बारे में पता चलता है तो ये जो है सुबैता बिन यार को निकाह का पैगाम भिजवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब वैसे तो सुबैता बिन यार के पास इससे पहले भी बहुत सारे प्रपोजल आ चुके होते हैं, लेकिन वो तकरीबन सारे प्रपोजल्स को मना कर देती हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि अबू हुजैफा का प्रपोजल आया है और वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कुरैश की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और जो है वो बहुत अच्छे जो है वो एक माने जाने सरदार के बेटे हैं, तो ये क्या करती हैं कि ये इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और फिर इन दोनों का निकाह हो जाता है, ठीक है। अबू हुजैफा और सुबैता बिन यार का निकाह हो जाता है और वो बच्चा सालिम भी जो है वो इनके साथ होता है, और फिर इसके बाद ये तीनों मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा शिफ्ट हो जाते हैं।
अब क्या होता है कि ये जो हुजैफा होते हैं, जब ये वापस आते हैं मक्का मुकरमा, तो ये देखते हैं कि इनके पीछे क्या हुआ कि इस जमाने में बहुत लंबे लंबे सफर होते थे, तो जाहिर है ये जाते हैं और सामान वगैरह बेचते हैं, फिर वहां निकाह होता है, फिर वापस आते हैं। तो ये आके देखते हैं जो कुरैश की मजलिसें होती हैं, इनमें तो बहुत सारे लोग इनको नजर नहीं आते, और ये कहते हैं मेरे दोस्त यार मुझे नजर नहीं आ रहे, हजरत उस्मान बिन अफ्फान नहीं है, तलहा बिन उबैदुल्ला नहीं है। तो वो सोचते हैं मेरे सारे दोस्त कहाँ चले गए। तो फिर वो सीधा हजरत उस्मान से जो है वो मिलने चले जाते हैं, और उनको कहते हैं कि जब मैं यहाँ नहीं था तो ऐसा क्या हुआ, तुम लोग सब मुझे मजलिसों में नजर नहीं आ रहे हो। तो वो कहते हैं कि आपके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नब्बत का ऐलान किया है, और कुछ लोग जो हैं इन पर ईमान ले आए हैं और इनके फॉलोअर्स हो गए हैं। फिर ये क्या करते हैं, जब ये हजरत उस्मान से मिलते हैं, उनको ये सारी बात पता चलती है, वो इनके बहुत ही करीबी दोस्त होते हैं, तो फिर ये अबू ज़ैफ़ा उनसे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम भी मुसलमान हो गए हो या तुम बेदीन हो गए हो। तो वो इनसे कहते हैं कि देखो अबू हुज़ैफा, तुम जो है वो एक अक्लमंद इंसान हो, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हो और तिजारत करते हो, तो तुम्हें तो एटलीस्ट ये पता ही होना चाहिए कि जो है हक क्या है और क्या नहीं, और अगर हक हमारे दीन के अलावा किसी और दीन में है तो क्यों ना हम उसे मान लें। तुम तो बहुत दूर अंदेश किस्म के इंसान हो। तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं इनसे मुझे ये बताओ, ये जो तुम लकड़ी और पत्थरों के बुत अपने हाथों से बनाते हो फिर इन्हीं की पूजा करते हो, इसमें तुम्हें जो है वो कोई अकल वाली बात लगती है? डज दिस मेक एनी सेंस टू यू? तो अब क्या होता है कि अबू ज़ैफा कहते हैं मैंने तो कभी इन बातों पर गौर ही नहीं किया, मैंने तो सोचा ही नहीं, बस मैंने तो अपनी कौम को, अपने बड़ों को इनकी इबादत करते हुए देखा और फिर मैंने भी ऐसा ही किया। तो अब क्या होता है कि जो है ये अब कहते हैं, अब देखिए हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि हम अपने बड़ों को देखते हैं और कुछ काम बस करते चले जाते हैं ना, कि बस कर रहे हैं, ऐसा होता है। अब आप देखिए हमारे यहाँ मज़ारों पे जाना, और वहां पे जिस जो जो भी किस्म की बिदआत और शिरक वगैरह हो रहे होते हैं, इसी तरह सालगिरहों का मनाना और बहुत कुछ हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बस हम इसलिए करते हैं कि ये तो होता ही आ रहा है तो इसलिए करना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों करते हैं, वो वगैरह वगैरह में जो है वो कोई सोचने की किसी को हमारे यहाँ तौफीक नहीं होती, बस हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखिए हजरत उस्मान कहते हैं फर्ज करो कि अगर हक किसी और चीज में हो, इस चीज में ना हो जिसे हमारे आबा अजदाद करते आ रहे हैं, तो फिर बताओ। तो अबू हुज़ैफा कहते हैं तो फिर तो जो हक है हमें उसी को मानना चाहिए। तो फिर हजरत उस्मान कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर चलो मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अबू हुज़ैफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, इनकी दावत को सुनते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। और फिर जब अपने घर आते हैं तो यही दावत वो सुबैता को देते हैं, और सुबैता जो होती हैं वो भी मुसलमान हो जाती हैं। ठीक है। अब जब इन दोनों की बातें, अबू हुज़ैफा और सुबैता बिन यार की बातें जो हैं, वो जो सालिम उनका उनका बच्चा होता है गुलाम, वो सुनता है तो वो भी मुसलमान हो जाता है। तो ये छोटी सी जो एक फैमिली होती है ये मुसलमान हो जाती है। अब थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि जो सुबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये बात सुनती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस बारे में बड़ी ताकीद की है कि गुलामों को आजाद कर दिया जाए, और इस पर जो है वो बहुत जो है वो अजर मिलता है। तो ये क्या करती हैं, ये जो अपने इनके पास सालिम होते हैं, इनके गुलाम, ये इनको आजाद कर देती हैं। ठीक है। अब आप देखें जो ये हजरत अबू हुजैफा होते हैं, ये शादी के बाद, क्योंकि वो सालिम भी इनके घर में होते हैं, सुबैता के गुलाम होते हैं, वो इनको अपना बेटा बना के रखते हैं, बहुत मोहब्बत से रखते हैं। लेकिन जब सुबैता जो है वो सालिम को आजाद कर देती हैं, तो क्योंकि अबू हुजैफा में और सालिम में एज डिफरेंस वगैरह बहुत ज्यादा था, तो अब ये क्या करते हैं, ये जो है ना, पुराने वक्तों में एक रिलेशनशिप बनाया जाता था मौला करके। ये क्या करते हैं, ये उनको अपना मौला बना लेते हैं। तो मौला जो बेसिकली होता है ना, वो क्या रिलेशनशिप होता है मैं आप लोग को बताती हूँ। ये ऐसा रिलेशनशिप होता है इस जमाने में जिसमें दो लोग आपस में एक दूसरे के वारिस, एक दूसरे को करार दे देते हैं, और एक दूसरे की हर हाल में जो भी माली मदद वगैरह होते हैं वो करते हैं, कोई परेशानी होती है तो उसमें एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को जो है वो मौला कहा जाता था पुराने वक्तों में। तो अब क्या होता है, इस वजह से ये जो सालिम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, इनका नाम पड़ गया सालिम मौला रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है।
اور اس طرح ابو حذیفہ اور سالم جو ہیں وہ دینی بھائی بھی بن گئے ایک دوسرے کے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تو سب سے پہلے لوگ جا کر قباء میں ٹھہرے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور قباء میں جا کر مسلمان اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں آئیں گے۔ اب ایک بات یہاں پہ اور نوٹ کریں، ان سب چیزوں کے درمیان یہ جو پوری کہانی ہماری چل رہی ہے، اس درمیان اچھا خاصا وقت عرصہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوتا ہے جب یہ حضرت ابو حذیفہ مدینہ سے مکہ آتے ہیں شادی کر کے، پھر ہجرت کے درمیان اس سب میں اچھا خاصا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے۔ اب جب یہ ہجرت کر کے قباء میں جاتے ہیں اور وہاں مسلمان جمع ہو رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران وہ سوچتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ ماہر کون ہے نا، کہ جو ہماری امامت کرے، جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ تو اب آپ ذرا اس لمحے کے لیے سوچیں کہ جس میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت موجود ہوتے ہیں جب یہ قباء میں جو ہے وہ ہجرت کی جاتی ہے، لیکن کون ہوگا جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا اور سب سے زیادہ حافظ ہوگا؟ تو وہ ہوتے ہیں ابو حذیفہ سالم، جو یہ ان کے دینی بھائی تھے۔ تو ابو حذیفہ کے جو مولا ہوتے ہیں، جن کا مولا کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپ بنایا تھا، تو سالم مولا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شخص ہوتے ہیں جن کو عربی بھی ایک وقت میں نہیں آتی تھی، ایک غلام کے طور پہ یہ جگہ جگہ فروخت ہوئے، اور آج یہ وقت تھا کہ ان کو سب سے زیادہ قرآن آتا تھا اور سب سے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ تو جو لوگ قباء میں جمع ہیں اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، جیسے حضرت عمر وغیرہ بھی اس وقت تھے اس میں، لیکن اس کے باوجود ان سب لوگوں کا جو امام بنایا جاتا ہے امامت کے لیے، وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ مدینہ کے جو مشرک لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حیرانی والی تھی، قباء کے لوگوں کے لیے، مدینہ کے لوگوں کے لیے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو لوگ آئے ہیں مکہ سے یہاں ہجرت کر کے، ان میں تو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، لیکن ان کی جو امامت ہے وہ تو ایک جوان چھوٹا سا لڑکا کرا رہا ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ جانے یہ لڑکا کون ہے، تو وہ اس کو روز دیکھتے، سوچتے، غور و فکر کرتے، پھر اچانک جو ہے ان میں سے کسی ایک شخص کو جو ہے وہ کچھ یاد آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو سالم نہیں ہے، یہ تو وہی بچہ نہیں ہے جو ایک غلام تھا جس کو سبیتا نے خریدا تھا ایک یہودی سے، جو ہے وہ اس نے، اور پھر جو ہے یہ بچہ ان کی امامت کرا رہا ہے۔ تو مشرکین جو ہوتے ہیں یہ دیکھ کر کے ایک آزاد کردہ غلام بڑے بڑے معزز ترین صحاباؤں کی جو ہے وہ امامت کرا رہا ہے، اور باقی بھی ان میں بہت سے اور غلام ہیں جو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، تو اتنا بڑا انہیں کلچرل شوق لگتا ہے کہ مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کسی جو ہے وہ دین میں۔ تو بہت سارے لوگ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ایک آزاد کردہ غلام جس کے نہ والدین تھے نہ جس کو زبان آتی تھی، اور اتنے بڑے بڑے معزز ترین صحابہ کرام کی امامت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ آتے ہیں تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ایڈوائز کی تھی، ٹھیک ہے، کہ ٹیک دا قرآن فرام 4 پیپلز، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن کو اگر سیکھنا ہے تو ان 4 لوگوں سے سیکھو، جن میں عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، اور سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہوا ان کا علمی سفر جو زبردست تقوی کے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں تقوی بھی اور ان کا علم بھی، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں کچھ آگے، ٹھیک ہے؟ لیٹس فاسٹ فارورڈ اینڈ گو ٹو بیٹل آف یمامہ۔ جب یہ جنگ یمامہ ہوتی ہے تو یہ ہم سب کو پتا ہے کہ جنگ یمامہ بیسیکلی اٹ واز دا بیٹل اگینسٹ مسلمہ کذاب، ٹھیک ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو اس جنگ یمامہ میں ابو حذیفہ اور سالم لڑ رہے تھے غیر مسلموں سے کندھے سے کندھا ملا کے۔ تو ابو حذیفہ نے جو ہے وہ آواز لگائی کہ او پیپل آف دا قرآن ڈیکوریٹ دا قرآن ود یور ایکشنز، ٹھیک ہے؟ تو سالم جو ہیں، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واٹ اے بیڈ کیریئر آف دا قرآن آئی وڈ بی if the Muslims are attacked through me۔
تو وہ ابو حذیفہ کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ جو قرآن کے لوگ ہو اس کو اپنے ایکشن سے جو ہے وہ ثابت کرو. اور سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے رپلائی میں کیا کہتے ہیں کہ میں کتنا ہی برا جو ہے وہ قرآن کا کیری کرنے والا ہوں گا کہ اگر مسلمانوں پہ حملہ ہو جائے میرے ہوتے ہوئے نا. تو ایک دوسرے کو جو ہے یہ لوگ آگے کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جوش دلا رہے ہیں. اور یہ اس جنگ یمامہ میں جو ہے وہ زندگی اور موت کے آپس میں بھائی بھائی بھی ہیں. تو سارے مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو جوش دلا رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ امیر اسد زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ بھی ایک صحابی تھے جو ان کے ساتھ لڑ رہے تھے اور شہید ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بیٹل آف یمامہ میں سالم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا تھاما ہوا ہوتا ہے. اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کچھ واقعہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ہم اس سے پہلے بھی ایک صحابی کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں کہ ایک ایک کر کے جو ہے ان کے ہاتھوں کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، اور پھر آخری میں جب ان کے ہاتھ سے جھنڈا گرتا ہے تو اسد زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ ہوتے ہیں جو ان کے جھنڈے کو تھامتے ہیں اور پھر آخری وقت تک تھامے ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس جنگ میں یہ جو سالم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں بیٹل آف یمامہ میں یہ شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور مسلمہ کذاب جو ہے اس کو بھی مار دیا جاتا ہے، تو مسلمان آتے ہیں اپنے شہداء اور زخمیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ سالم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی لوگ ان کے پاس آتے ہیں نا تو وہ اپنی ٹوٹی ٹوٹی سانسوں میں کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ ابو حذیفہ کہاں ہے، ابو حذیفہ کہاں ہے. تو اب آپ دیکھیں ابو حذیفہ جو ہے وہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ ابو حذیفہ تو شہید ہو گئے. تو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بس آپ ان کے ساتھ لٹا دیں. تو لوگ کہتے ہیں یو آر آلریڈی لیئنگ نیکسٹ ٹو ہم، یعنی آپ تو ان کے برابر میں آلریڈی لیٹے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی جگہ شہید ہوئے ہیں جہاں پر سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ساتھ بھائی بن کے لڑے، یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں بھی اور شہادت کے وقت بھی جو ہے وہ بھائی بھائی رکھا. اسلام میں نا کبھی بھی رنگ و نسل یا ان چیزوں میں جو ہے نا وہ ترقی یا اللہ کے قرب حاصل کرنے میں جو ہے نا وہ کوئی کسی چیز کو کبھی بیریئر نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. تمام طرح کے لوگ الگ الگ کلچرز کے، الگ الگ جگہوں کے جو ہے وہ عرب میں آئے، اور کس کس جگہ سے آئے اور پھر آ کر مسلمان ہوئے اور ایک دوسرے کے دینی بھائی بن گئے. اسی طرح یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے کلوز بردرز تھے اور بہت اسٹرانگ ان کی بانڈنگ تھی. اور آپ دیکھیں اسلام جو ہے وہ کسی بھی طرح کی فرقہ واریت کا اور ان چیزوں کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ تو تھی ان صحابی کی کہانی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ شہید ہو جاتے ہیں زندگی میں بھی ساتھ ساتھ اور پھر مرنے کے وقت بھی ساتھ ساتھ، تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ they become close brothers and have very strong bonding and Islam is not for specific ethnicity or it's not confined to anyone. یعنی اسلام نہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کہاں سے آیا ہے، کس رنگ نسل کا ہے، کیسا ہے، کون سی سرزمین سے آیا ہے. نہ اسلام جو ہے وہ کسی پرٹیکولر شخص کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم ایک اور صحابی کے بارے میں بات کریں گے. یہ تو چھوٹی سی اسٹوری تھی حضرت سالم، مولا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کی. اب جو دوسرے صحابی کا آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا ان کے نام میں رومی ہے بٹ یہ بیسیکلی رومی نہیں تھے، یہ نسلی طور پہ عرب تھے. بہت گورے تھے، لال لال رنگ کے ان کے بال تھے اور بہت خوبصورت سے بچے تھے. اب کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ عراق کے رہنے والے تھے، اور جو عراق ہے نا تو عراق سے بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ لوگ تجارتی قافلے وغیرہ لے کے جاتے تھے، سفر کرتے تھے. تو عراق اصل میں اسلام سے پہلے کسرا کے ماتحت تھا، یعنی انڈر دا پرشین امپائر تھا. ٹھیک ہے.
اور جو ان کے والد ہیں صہیب رومی کے والد، ان کا نام جو ہمیں ملتا ہے روایتوں میں وہ ہے مالک بن سنان، جو کہ ٹیمپرری طور پر کسرا کے گورنر تھے، ٹھیک ہے، یعنی پرشین کنگ تھے یہ اس وقت میں، مالک بن سنان۔ اور یہ جو ہے وہ رہائش تھی ان کی بالکل دریا کے کنارے موصل کے علاقے میں۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرح سے کسرا کے گورنر کے بیٹے تھے صہیب رومی، اور نسل میں عرب تھے، گورے چٹے خوبصورت بچے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی بچے ہوتے ہیں بہت سارے، سب مل کے کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں یہ باہر جاتے ہیں وہاں پہ اچانک سے رومنس کا اٹیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب رومنس کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ جو صہیب رومی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ وہاں سے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا ایک بات پہ غور کریں کہ اس سے پہلے جو ہم صحابی کا واقعہ پڑھ رہے تھے وہاں پہ پرشینز نے حملہ کیا تھا رومنز پہ، اور اب یہاں رومنز اٹیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پرشینز پہ، اور وہ ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کے ساتھ بہت سے گارڈز تھے، کیونکہ ظاہر ہے یہ گورنر کے بیٹے تھے، لیکن وہ ان کو گارڈز کو بھی قتل کرتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو غلام بنا کے ایک مالک سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، اسی طرح سے ان کی خرید و فروخت چلتی رہتی ہے۔ اور جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کی ایج بڑھتی رہتی ہے، اور یہ روم میں پل بڑھ کے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی کرپٹ سوسائٹی ہے، یہاں کی کس طرح کی پریکٹسز ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، کس کس طرح کے ٹارچرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو جو بچپن میں یہ اغوا ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ عربی زبان بھول جاتے ہیں، اور جو ہے وہ وہاں کی جو گریک لینگویج ہوتی ہے وہ سیکھ جاتے ہیں، اور پوری طرح سے جو رومن کلچر ہوتا ہے اس میں رچ بس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جبکہ وہ جانتے تھے کہ اس کلچر میں بڑے بڑے مسئلے ہیں، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک عیسائی پادری یعنی کرسچن پریسٹ ہوتا ہے، جو کہ ان کے جو ماسٹر ہوتے ہیں نا، جن کے یہ غلام ہوتے ہیں، حضرت صہیب، وہ یہ سن لیتے ہیں کہ وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ وقت جو ہے اب قریب آ گیا ہے کہ جب جزیرہ عرب کے شہر مکہ میں وہ نبی ظاہر ہوں گے جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کریں گے اور لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالیں گے۔ یہ بات جو ہے حضرت صہیب رومی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت صہیب رومی نے یہ بات سن رکھی تھی، اور پھر جو ہے وہ بکتے 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 جو ہے وہ الگ الگ مالکان کے پاس جاتے رہے۔ تو یہاں پہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو ایک دفعہ بیچا گیا ایک شخص عبداللہ بن جدار کو، جو کہ مکہ کا رہنے والا تھا، اور ایک ہمیں ہسٹوریکل اکاؤنٹ میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ خود ہی بھاگ گئے تھے روم سے مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے۔ روم سے بھاگ کر جو ہے وہ سیدھا مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ جو یہ تاجر تھا، جو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اسے خریدا تھا، یا پھر ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کام شروع کر دیا تھا، تجارت وغیرہ کا جو ہے وہ سلسلہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آئدر یا تو یہ بھاگ کر مکہ پہنچ گئے تھے، یا پھر یہ اس تاجر کے ذریعے مکہ پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ تجارت وغیرہ شروع کرتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت مالدار ہو جاتے ہیں نا، بہت مالدار ہو جاتے ہیں، اور محنتی بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ بڑے امیر کبیر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت صہیب رومی تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہیں جن کو لوگ امین کہتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو وہی شخص ہیں۔ تو یہ بڑا خوش ہوتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے کرسچن پریسٹ کی جو ہے وہ باتیں سنی ہوتی ہیں اپنے مالک کے ساتھ، کہ وہ کہتا ہے ایسا وقت آئے گا کہ جو ہے ایک نبی آئے گا جو عیسیٰ ابن مریم کی سچائی کو بھی ایکسیپٹ کرے گا۔ تو یہ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، تو یہ بھاگے بھاگے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو لوگ انہیں کہتے ہیں آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ جو ہے وہ اس طرح اگر جائیں گے اور محمد سے ملیں گے، اور آپ تو ایک غلام رہ چکے ہیں، اور آپ کا تو نہ یہاں پہ کوئی گھر بار والا ہے نہ کوئی قبیلے والا ہے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو یہ کسی کی بات نہیں سنتے، یہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے دار الارقم پہنچتے ہیں۔
تو وہاں پہ ان کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں. وہ بھی اسی ارادے سے کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں، اسی ارادے کو لے کے کہ میں جا کے دیکھوں کون اپنا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا. تو یہ دونوں دارالارقم پہ دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں تو جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں میں ان کی بات سننے آیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں میں بھی اسی لیے آیا ہوں. تو یہ دونوں اندر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، اور دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے ہیں، ان کی دعوت کو سنتے ہیں، دونوں اسلام قبول کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے اوپر قریش نے سب سے زیادہ ظلم کیا تھا. ان لوگوں میں حضرت صہیب رومی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال حبشی کا جو نام ہے نا یہ سر فہرست ہے. ایک تو حضرت عمار کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ قریش نے یوں بھی ظلم زیادہ کیا کہ ایک تو ان کے پاس کوئی مال و دولت وغیرہ زیادہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس وقت کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ مال و دولت وغیرہ کوئی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی حسب نسب نہیں تھا، غلام تھے. تو قریش والوں نے ان پہ بڑے مظالم ڈھائے نا. اب کیا ہوتا ہے، حضرت صہیب رومی نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جا نہیں پاتے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہوتے ہیں وہ ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں. اب حضرت صہیب کے اوپر قریش والوں نے جو ہے وہ پہرے لگائے ہوئے تھے، کیونکہ یہ تجارت کے ذریعے جو انہوں نے مال وغیرہ جمع کیا تھا تو یہ کہتے تھے قریش والے کہ ہم تو نہیں اس کو جانے دیں گے، یہ تو ہمارے یہاں پہ مکہ میں غلام آیا تھا اور اب اس نے اتنا مال و دولت جمع کیا، ہم تو نہیں اسے اس کے مال اور دولت کے ساتھ جانے دیں گے. تو وہ ان کے گھر کے آس پاس نا سب پہرے داروں کو لگا دیتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت صہیب رومی ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ قضائے حاجت کا بہانہ کرتے ہیں اور بار بار واش روم جاتے ہیں، بار بار واش روم جاتے ہیں. تو جو ان کے پہرے دار ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی کے طور پہ آتے ہیں جاتے ہیں آتے جاتے ہیں. تو آخری میں وہ رات ہو جاتی ہے اور تھک کر سو جاتے ہیں. تو یہ جو حضرت صہیب رومی ہے یہ دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ سو گئے، یہ فٹافٹ اپنا جو ہے جو بھی ان کو ساتھ میں لینا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، اپنی تلواریں، اپنا تیر کمان اور گھوڑا نکالتے ہیں اور فٹافٹ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے جب ان کی آنکھ کھلتی ہے پہرے داروں کی، وہ دیکھتے ہیں تو وہ فٹافٹ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بھاگتے 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 جو ہے وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو جیسے ہی ان کو پکڑتے ہیں نا تو حضرت صہیب رومی ان کو کہتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم تم لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں بہترین تیر انداز ہوں اور بہترین نشانہ باز ہوں، اور یہ کوئی تیر نہیں بچے گا جب تک کہ یہ ایک ایک تم لوگوں کو نہ لگ جائے. اور تمہیں پتا ہے کہ میں تم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو مار دوں گا، اور جب آخری میں تلوار رہ جائے گی تو اس کے ساتھ بھی لڑتا رہوں گا اور لڑتا رہوں گا. تو قریش والے ان کو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تم کو تمہاری جان اور مال دونوں کے ساتھ ہرگز بھی یہاں سے نہیں جانے دیں گے. تم خود بھی چلے جاؤ اور اپنا مال بھی لے جاؤ، یہ تو ہمیں کسی صورت گوارا نہیں ہے. تو حضرت صہیب رومی نے ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا سارا کا سارا مال کہاں ہے تو پھر کیا تم مجھے جانے دو گے، چھوڑ دو گے؟ تو قریش والوں نے انہیں کہا کہ ہاں پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. تو حضرت صہیب رومی نے کیا کیا کہ انہوں نے ساری ان کو جگہیں بتا دی کہ کہاں ان کا مال رکھا ہے اور کہاں کس طرح رکھا ہے، اور قریش والوں نے ان کی بات پہ یقین بھی کیا اور ان کو جانے دیا. اب جب یہ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو ابھی ان سے پہلے کوئی بھی نہیں پہنچا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا پورا قصہ پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے. تو حضرت صہیب رومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے کیا نفع بخش سودا کیا ہے. اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 3 بار کہی. تو حضرت صہیب رومی کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، مجھ سے پہلے آپ تک کوئی نہیں پہنچا مگر آپ کو میرے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے. تو اب آپ دیکھیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں حضرت رومی کے بارے میں آتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی جو ہے 207 آیت ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کیا نفع بخش سودا انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور خود جو ہے وہ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے.
ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا یہ جو ہے بڑی پلیزنٹ شخصیت تھے، ان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا، اور ان کے بارے میں اور بھی بہت اچھی اچھی جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے وصیت کری تھی جب ان پہ حملہ ہوا تھا اور وہ 3 دن تک زندگی اور موت کے درمیان میں رہے تھے، تو انہوں نے یہ وصیت کری تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی پڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ جب تک نیا خلیفہ نہیں سلیکٹ ہو جاتا مسلمانوں کو ساری کی ساری نمازیں حضرت صہیب رومی پڑھائیں گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ذرا، دو صحابی جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، حضرت سالم اور حضرت صہیب رومی، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ غلام تھے، ٹھیک ہے۔ دونوں جو ہے وہ کلچرز جن میں وہ غلام بنا کر بیچے گئے ان کے لیے بالکل نئے تھے، دونوں نے نمازوں کی امامت کی، ٹھیک ہے۔ دونوں جو ہیں وہ آزاد ہوئے، بعد میں غلام بنے پھر آزاد ہوئے، دونوں کی یہ جو بانڈنگ تھی نا، یہ وہ بانڈنگ ہے جو آج کے دور میں امت مسلمہ میں کہیں نہ کہیں کھو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم فرقہ واریت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی افغانستان والوں کا ان سے مسئلہ ہے، مسلمانوں کا اس سے مسئلہ ہے، تو چائنا والے، تو انڈیا والے، تو پاکستان والے، مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں وہ مسلمان ہیں، اور اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بیسیکلی امہ کا ہے، ٹھیک ہے، ایک امت بنانے کا۔ تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جو دو صحابی کے بارے میں ہم نے آج پڑھا، کیا ان کے تقویٰ تھے اور کیا ان کی پرہیزگاریاں تھی اور کیا انہوں نے کیا اسلام کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔